अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं काशिफ रूमी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल 24 पॉइंट न्यूज़ प्रोग्राम मुल्की हालात के साथ। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमारी जो बात है वो आप तक जो है बिला ताख़ीर पहुंच सके। क्योंकि फ़ायरवॉल एक्टिव हो चुका है। आपको जैसा पता है कि हुकूमत जिस तरीके से उच्छेद कंडे इस्तेमाल कर रही है सोशल मीडिया की आवाज़ दबाने के लिए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे नवाज़ शरीफ साहब की, जो कल उन्होंने एक भौंदा मजाक जो है वो अपने लिए बनवाया। जिनीवा के अंदर स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं इस वक्त वो बाप बेटी, और वो वहाँ किस लिए गए हैं ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। लेकिन वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने अपने लोगों को खड़ा करके एहतजाज किया, वो जो मामलात हैं वो सोशल मीडिया ने तो जो है 1 घंटे के अंदर ही उसका पोस्टमार्टम करके सामने रख दिया है। दूसरी जानिब सवाबी जलसे में कुछ ऐलानात हुए, और जिस तरीके से हुए और किस तरीके से कैसी तकरीर हुई और कौन लोग शामिल हुए और कितनी आवाम थी और हुकूमत का क्या कहना है इस जलसे के बारे में, ये तमाम चीज़ें हैं। दूसरी जानिब मैं आपको बताऊं कि अब इंटरनेट तो दुनिया के अंदर पाकिस्तान वो पहला मुल्क है जो एजाज़ हासिल करने जा रहा है कि जहां इंटरनेट, गैस, बिजली की, पानी की लोड शेडिंग के बाद अब पेश खिदमत है आवाम के लिए इंटरनेट की लोड शेडिंग। तो अब जो वीपीएन लगाकर ट्विटर्स एक्स जो इस्तेमाल कर रहे थे लोग, अब वो वीपीएन पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसका मुंह बोलता सबूत कल आपने 10 नवंबर को देखा जब नेट जो है वो बंद हुआ। तो बताया गया हुकूमती लोगों ने, जब उनसे रब्ता किया गया कि जी ये वीपीएन के ऊपर तजर्बा किया गया है, अब वीपीएन को भी कंट्रोल किया जाएगा। वीपीएन अब तब चलेगा जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ऑफिशियल तौर पे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अब हुकूमत जो है वो ना चाहते हुए भी वो काम करने जा रही है, क्योंकि ये जो काम भी करते हैं फिर थोड़ी देर बाद इनको अपने ही काम पे वसाहत करनी पड़ जाती है। जिस तरीके से मैं आपको ये भी बताऊं कि जिस तरीके से हर जगह मरीम नवाज़ साहिबा ने अपनी तस्वीरें थोप दी हैं और अब वो पीआईए के जहाज़ लेना चाह रही हैं, तो लगता ऐसा ही है कि अब पीआईए के ऊपर भी मरीम नवाज़ साहिबा की तस्वीर होगी। और दूसरी तरफ हम आपको ये भी बताते चलें कि जिस तरीके से ये हुकूमत जिस तरीके के इकदाम कर रही है, ये समझ लें कि नून लीग अपने लिए कब्र खुद खोद रही है, जिसमें बहुत जल्द ये तमाम अपने का पूरी काबीना के साथ उसमें ये दफन होने जा रही है। क्योंकि इस वक्त जो लोग हुकूमत के अंदर बैठे हुए हैं, इनकी तो सियासत आइंदा के लिए दफन हो गई है, क्योंकि अब ये कभी भी कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं जीत सकेंगे। हाँ, अगर इनके पीछे जो हाथ होते हैं, जो इनको जितवाते हैं, जो जितवाते आए हैं, अगर वो लोग इनको सहूलतकारी फराम करते हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा जैसे लोग, सुल्तान राजा जैसे लोग, तो ये कहना मुश्किल होगा कि वो जीत सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी बताएं कि अवाम जो है इस वक्त जिस कदर महंगाई की चक्की में पिस रही है, और हुकूमत जो इस वक्त इतनी अयाशियाँ, प्राइवेट तैयारा, सरकारी तैयारे के अंदर जाना और इतना पैसा खर्च करना, फिर आप ये देखें कि 2 जहाज़ों के लिए जो बजट मुख्तस किया गया है उनकी जो है मेंटेनेंस का, वो 2 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। और ये अवाम को समझते हैं कि अवाम भेड़ बकरियां पागल हैं और ये कीड़े मकोड़े हैं, इनको कुछ भी नहीं पता। और पूरी पीआईए की इन्होंने कॉस्ट जो है वो बोली जो है वो 10 अरब रुपए लगाई है, जबकि अपने 2 तैयारों की मेंटेनेंस के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस कर दिए हैं। लिहाजा बड़े ही शर्म की बात है ये। दूसरी जानिब हम आपको ये भी बताते चलें कि किस तरीके से जो है वो नवाज़ शरीफ साहब को जो है वो स्विट्ज़रलैंड के अंदर एहतजाज और तनकीद का सामना है। दोनों बाप बेटी मुंह छुपाते फिर रहे हैं वहाँ पर। अब उन्होंने एक भोंडा मजाक किया इस आवाम के साथ कि अपने 3 लोगों को खड़ा किया और उनसे ये कहलवा दिया कि जी ये नवाज़ शरीफ साहब वो हैं जिन्होंने दुनिया का इलाज कराया। और बंदा ये पूछे कि आपने सेहतमंद पंजाब के नारे लगा दिए, पंजाब के अंदर
اور اس وقت آپ اپنا علاج کروانے کے لیے سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں۔ لیکن جہاں تک ہمارے ذرائع نے خبر بتائی ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں آنے والے دنوں میں کوئی کانفرنس ہونے جا رہی ہے جہاں پہ بیشتر ممالک کے جو ہیں وہ وزراء جو ہیں اور وفد جو ہیں وہ شرکت کریں گے۔ تو یہ ایک لابی جو ہے وہ بنانے جا رہے ہیں وہاں پر، اور یہ وہاں اسی لیے موجود ہے کہ ان لوگوں سے ملاقات کی جا سکے اور انہیں اپنی حکومت کے لیے جو ہے ہیلپ کے لیے انہیں کہا جائے کہ ٹرمپ صاحب کو جو ہے راضی کریں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ مزید 4 سال چلتی رہے، کیونکہ 1 سال ہونے والا ہے، 4 سال بیک پہ رہ گئے ہیں، تو ہمیں اس طریقے سے اس میں تنگ نہ کیا جائے اور ہم ہر طرح کا جو بھی حکم وہ دیں گے ہم اسے بجا لائیں گے۔ یہ تمام اس وقت ان لوگوں کا جو ہے وہ ٹارگٹ ہے، کیونکہ اس وقت تمام لوگ ہی ملک سے باہر ہیں جس طریقے سے، تو یہ تمام لوگ اب ایک نیا جو ہے موقف اختیار کریں گے عمران خان صاحب کے لیے، کیونکہ اب جو پہلے ہی آپ کو میں نے بتایا کہ 9 نومبر کا جلسہ جو ثوابی کا تھا، اس کے اندر جس طرح کی تقاریر ہوئی ہیں اور جس طریقے سے وہ جلسہ ہوا ہے اور جس طریقے سے اس میں عوام نے شرکت کی ہے، وہ اس نظام کے اوپر جو ہے تماچا ہے، کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے روکنے کی کوشش کی اور لاہور، فیصل آباد، جگہ جگہ سے موٹر ویز کو بند کیا گیا، لوگوں کو پریشانی ہوئی، لوگوں کو اٹھایا گیا، لوگوں کو ہراساں کیا گیا، ان کو دھمکیاں دی گئی، گرفتاریاں ہوئیں، لیکن اس کے باوجود ثوابی کا جو جلسہ ہے وہ اس قدر کامیاب ہوا ہے کہ ان کی راتوں کی نیند اڑ گئی ہے۔ اس وقت میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسلام آباد کے اندر جو اسٹریٹ کرائمز ہیں اس کے اندر بہت اضافہ ہوا ہے، اس میں ان حالیہ دنوں کے اندر اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ اب اسلام آباد پولیس جو ہے وہ صرف اور صرف تحریک انصاف کے لوگوں کو پکڑنے، ان کو اٹھانے، ان کے گھروں کو ٹٹولنے میں لگی ہوئی ہے، ان کے خواتین کے ساتھ بدتمیزی کرنے میں لگی ہوئی ہے، اور شہریوں کو جو ہے وہ ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ اب جو ہے وہ کوئی بھی آئے اور کسی کو بھی لوٹ کے چلا جائے تو اسلام آباد پولیس کو کوئی سروکار نہیں ہے، کیونکہ وہ تو دوسرا فرض نبھا رہے ہیں، وہ تحریک انصاف والا فرض نبھا رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ کہیں نظر نہ آ جائیں۔ اب دوسری جانب ہم یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ کچے کے ڈاکو، اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے، ملک فتح کرنے والے کہ ہم فلانے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ہم چاہیں تو فلانے ملک کے ساتھ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن اپنے ہی ملک کے اندر ایک چھوٹا سا علاقہ کچے کا ہے، وہ یہ ڈاکوؤں سے آزاد نہیں کرا سکتے ہمارے ادارے، ہماری پولیس وہاں جاتے ہوئے ڈرتی ہے باقاعدہ طور پہ اور منع کر دیتی ہے کہ ہمیں نوکری سے نکال دو، لیکن ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ یہ حالت ہے اس وقت پنجاب پولیس کی، لیکن نہتے شہریوں کے اوپر ظلم کرنے کی بات آئے تو یہ سب سے تگڑے ہو جاتے ہیں، سب سے آگے ہو جاتے ہیں۔ خواتین کے اوپر ہاتھ اٹھانا، ان کے ساتھ بدتمیزی کرنا، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرنا، بے گناہ شہریوں کو اٹھانا، غائب کرنا، ان کے اوپر ان گنت جو ہے ناجائز مقدمے بنانا، اور ان کو جو ہے پھر پہلے تو غائب کرنا، جب عدالتیں نوٹس لیں تو پھر کسی بھی روڈ کے اوپر چھوڑ کے اور کہنا کہ جی پولیس مقابلے کے اندر ہم نے اغوا کاروں سے ان کو بازیاب کروا لیا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہتھ کنڈے استعمال اس وقت یہ کر سکتے ہیں، باقی یہ اپنے وطن، اپنے ملک کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے کچے کے ڈاکو جو کھلے عام وارداتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ رقم بھی مانگتے ہیں، جس طریقے سے تاوان وصول کرتے ہیں، تو یہ بھی قابل افسوس بات ہے۔ دوسری جانب میں آپ کو بتاؤں کہ شاہد لونڈ صاحب جو کہ ایک کچے کے مشہور ڈاکو بن گئے تھے ابھی جب انہوں نے ٹک ٹاک استعمال کرنا شروع کی اور یوٹیوب چینل بنایا، اور آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص تک بھی یہ پولیس، یہ لوگ نہیں پہنچ سکے، لیکن جس وقت اس نے اپنے پیچھے بیک پہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگایا تو آپ دیکھیں کہ وہ 15 سے 20 دن کے اندر اندر اس کا معاملہ ختم ہو گیا اور وہ مقابلے میں جاں بحق ہو گئے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر اس وقت ہم
جا کے انڈیا کے اندر بھی اگر تحریک انصاف کا جھنڈا لہرا دیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے ادارے ہماری پولیس جو ہے وہ انڈیا بھی فتح کر لے گی، کیونکہ اتنی نفرت بھری ہوئی ہے ان لوگوں کے اندر پی ٹی آئی کے لیے۔ اب دیکھنا یہ کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جس طریقے سے اس وقت یہ کنڈیشنز چل رہی ہیں یہ قابل مذمت ہے، کیونکہ اس کو رکنا چاہیے، لیکن اب معاملات کچھ بدلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ حکومت جو ہے اب بیک فٹ پہ جاتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، کیونکہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ الیکشن جیت چکے ہیں، اور پاکستانی جو ہے عاطف صاحب آئی تھنک نام ہے ان کا، پی ٹی آئی ورکر ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے تمام وزراء اور ان رہنماؤں کی ٹویٹس جو ہیں وہ اکٹھی کر لی ہیں، اور وہ بہت جلد جو ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی میز پر جائیں گی، اور ان کو ان کا اصل چہرہ دکھایا جائے گا۔ تو یہ اب اس حکومت کے لیے بڑی تشویشناک بات ہے، کیونکہ اب جب مائی باپ ناراض ہو جائیں گے تو یہ کہاں جائیں گے، سوچنے کی بات ہے۔ اور اب تو اپنے ملک میں بھی ان کو جگہ نہیں ملے گی، اور اب تو لندن جاتے ہیں تو وہاں بھی ان کو جوتے کھانے کو مل جاتے ہیں، ٹماٹر مل جاتے ہیں، اور اب سوئٹزرلینڈ جہاں پہ کبھی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا اب تو وہاں پر بھی ان کو احتجاج کا سامنا ہے۔ تو یہ دنیا میں جہاں بھی جائیں گے ان کو اسی طرح کا جو ہے ریسیپشن ملے گا۔ تو آگے دیکھتے ہیں کہ لیٹس سی کیا ہوتا ہے، اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ پاکستان پائندہ آباد، اور میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، کیونکہ یہ سب باتیں کرنے کے بعد ادارے بڑے حرکت کے اندر آ جاتے ہیں ہمارے خلاف۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اگلے ویلاگ تک دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔